آج کل میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. اچھا. آج وہ اتنا تنہا ہے کہ اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساتھی اس کے چلے گئے. گھر کے باہر ایک کرفیو ہے, پولیس نے قبضہ کیا ہوا ہے, ورکرز آ نہیں سکتے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ آج وہ عمران خان جس کی ایک شرٹ پہ دستخط سے کروڑوں روپے کی وہ شرٹ بکتی تھی, آج اس کو یہ کیس میں ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. تو اس نے اپنے گھر کے خاکروب کو بلایا. عمران خان مایوس نہیں ہے لیکن اداس ضرور. یہ اس کے سب کے پیچھے مریم نواز ہے. یہ مریم نواز کی نفرت ہے جو نظر آ رہی ہے. صحافیوں کے خلاف جو مریم کے دل میں بغض ہے وہ صاف نظر آتا ہے. عمران خان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنا مرضی پریشر ہو وہ اپنے اعصاب ٹوٹنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ جو رو کے اب پارٹی چھوڑی ہے نا, یہ آنسو پاکستان کی تاریخ سے آپ مٹا نہیں سکیں گے. یہ آنسو پاکستان کی تاریخ پہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. انہوں نے اپنے جانے والوں کے لیے برا کوئی نہیں کہا. اب میں واپسی کروں گا, جلد سرپرائز دوں گا, اور ودن ویکس میں آپ کو سرپرائز دوں گا. یہ اس کو ذہنی ٹارچر کہہ سکتے ہیں خان صاحب کو کیا جا رہا ہے, اس آئسولیشن سے جو خان صاحب کہتے ہیں مجھے آئسولیٹ کیا. دیکھو, آئسولیشن کی تو حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو ضمانت دینے والا کوئی نہیں مل رہا, اور سیپر کو انہیں بلانا پڑ رہا ہے. بی بی شہید نے کہا کہ یہ جو چمک ہے, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ نواز شریف کے لیے عدالتوں کی جو چمک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہاں سے آتی ہے. یہ جو ٹریپ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بنایا ہے نا, یہ ان کے گلے میں پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا, یہ ریپیٹ کر کے چلائیے گا کہ سارا نے کہا تھا کہ یہ سب فوجی عدالتوں میں پیش ہوں گے, ان سب کو ایک ٹرائل سے گزرنا پڑے گا, ان سب کو انہی حالات سے گزرنا پڑے گا, اور ان کو کے ساتھ جو ہوگی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ناظرین, سیاسی گرما گرمی میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا ہٹ گئے ہیں یا پھر ڈٹ گئے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو روز بروز شکست ہوتی جا رہی ہے, روز بروز بڑے بڑے لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں, اور الیکشن جو ہے اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اب عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے, اور کیا اس ساری صورتحال کے بعد بھی خان صاحب واپسی کریں گے, اور کیا ہم دوبارہ خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ سکیں گے. اب خان صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ. اسار رانا صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار اس ملاقات میں موجود تھے. اب یہ جو سارے سوالات ہیں خان صاحب کی اعتماد کے حوالے سے, ان کی حکمت عملی کے حوالے سے, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے جو اس وقت عام عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب اس وقت سوچ کیا رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج کیا تھی, اور ان کا اعتماد کیا ہے. دیکھو, ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انسان ہیں, اور انسان جتنا مرضی طاقتور ہو وہ بہرحال انسان ہوتا ہے. تو کل کی ملاقات میں نے تو لوگ ان سے سوال کر رہے تھے, اور میرا انٹرسٹ جو ہے وہ سوال نہیں تھا, وہ صرف باڈی لینگویج تھا ان کی کہ وہ کیا ہے. بالکل صحیح. تو کل خان صاحب ایک اداس انسان لگ رہے تھے, اور ان کی آنکھوں میں اداسی تھی, ان کے چہرے پہ اداسی تھی, تفکر تھا. اور یہ ایک نیچرل بات ہے. جس طرح عمران خان کے خلاف پوری ریاست ہو گئی, سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ, مولوی, پولیس, بیوروکریسی, یہی ہوتے نا ریاست, تو وہ تو ساری عمران خان کے خلاف کھڑی ہے. پولیس جس طرح لوگوں کو گھروں میں جا کے گھس کے اٹھا رہی ہے, اس طرح تو ماشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا. اس طرح تو دنیا کے ان ممالک میں بھی نہیں ہوا جہاں پہ انسانی حقوق ہے ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ اسٹریٹ اوے جانبدارانہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو جس طرح پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. کل میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب سارا دن اب کیا ایکٹیویٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ آپ کو کوئی بندہ وہ نہیں بتائے گا جو وہاں سے ہو کے ہے. وہ بتائے گا کہ وہ پارٹی واپس آئے گی اور خان صاحب پھر وزیر اعظم بنیں گے. لیکن کوئی بندہ بھی
پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتا رہا کہ اس وقت عمران خان پہ کیا گزر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, عمران خان کس فیز سے گزر رہا ہے. تو میں نے جب کہا تو مجھے کہتے ہنس کے کہا عمران خان نے کہ آج کل میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. اچھا. اب اس جملے کے اندر اتنی زیادہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ شخص جس کے گھر کے باہر اور اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, آج وہ اتنا تنہا ہے کہ اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساتھی اس کے چلے گئے, گھر کے باہر ایک کرفیو ہے, پولیس نے قبضہ کیا ہوا ہے, ورکرز آ نہیں سکتے خوف کی وجہ سے. نہیں, ورکر یہ نہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے, آپ جو بھی آئے گا جسے مرضی اٹھا لیں, وہ کیا کر لیں گے آپ. 10 سے 15 ہزار لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, نہ ان کی عدالتیں سنوائی کر رہی ہیں, نہ کوئی کر رہا ہے. تو ایسے میں ابھی مجھے آ کے پولیس پکڑ کے لے جائے عمران ریاض کی طرح یا اوریا مقبول جان کی طرح, تو میں کیا کر لوں گا. تو ان حالات میں عمران خان کا اسٹینڈ لینا اور پھر اس کرب سے گزرنا کہ اس کا ساتھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے, اور ان کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ آج وہ عمران خان جس کی ایک شرٹ پہ دستخط سے کروڑوں روپے کی وہ شرٹ بکتی تھی, آج اس کو یہ کیس میں ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. تو اس نے اپنے گھر کے خاکروب کو بلایا, تو عدالت نے کہا کہ یہ خاکروب بھاگ جائے گا تو میں کیا کروں گا. تو عدالت نے جب یہ کہا خاکروب بھاگ جائے گا تو میں ہم کیا کریں گے. تو میں اگر ہوتا تو میں کہتا کہ ایک وزیر اعظم سابق جس کو 17 سال کی قید ہوئی تھی وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھاگ گیا, تو آپ نے کیا کر لیا. کیا آپ نے آج تک اس کے بھائی کو پوچھا؟ کیا تم اپنے کسی عزیز کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھیج سکتے ہو؟ کیا میں بھیج سکتا ہوں؟ تو یہ سسٹم جو ہے, کیا یہ طاقتوروں کا سسٹم ہے؟ کیا یہ سسٹم جو ہے یہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے سسٹم بنا ہے؟ بہرحال عمران خان مایوس نہیں ہے لیکن اداس ضرور ہے. سر, آپ عمران خان کے ان قریبی صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جو تحریک انصاف کی بنیاد سے لے کے اب تک جو ہے وہ عمران خان کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بیک اپ کریں گے؟ جس طرح 1992 کے ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم بھی کمزور تھی, عمران خان خود زخمی تھے, لیکن جو ہے انہوں نے بیک اپ کیا اور ورلڈ کپ جیتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ جو ہے وہ سیاست میں واپس آئیں گے اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے, آپ کا یہ جملہ جو ہے نا کہ آپ ان کے پہلے دن سے ساتھی ہیں, یہ کافی ہے مجھے چکوانے کے لیے نا. تو کہ آج کل تو اگر کوئی چڑی خان کے کندھے پہ سے اوپر سے گزر جائے تو اسے پکڑ لیتے ہیں. تو اب سنا ہے کہ یوٹیوبرز کے خلاف بھی ایک آپریشن کلین اپ ہونے جا رہا ہے, اور یوٹیوبرز کو بھی پکڑا جائے گا, سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے بھی. اور سنا ہے کہ ایک لسٹ وسٹ بن گئی ہے. تو اگر اس ملک کے اندر اسی طرح آپ نے صحافیوں کو اٹھانا ہے اور لسٹیں بنانی ہیں اور اپنے مخالف یہ اس کے سب کے پیچھے مریم نواز ہے. یہ مریم نواز کی نفرت ہے جو نظر آ رہی ہے. صحافیوں کے خلاف جو مریم کے دل میں بغض ہے وہ صاف نظر آتا ہے. تو کتنے لوگ اٹھا لیں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ مار مار کے طائب کر لیں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ زبان بندی کر لیں گے, ڈرا دیں گے, ان کی ویڈیوز دکھا کے, ان کی چیزیں دکھا کے؟ کب تک کر لیں گے؟ سدا راج تو کسی کا بھی نہیں رہا, اور ہسٹری بڑی ظالم ہوتی ہے. پھر ہسٹری یہ لکھتی ہے کہ حسین ہیں اور یزید تھا, تو یہ چلتا رہتا ہے. بہرحال یہ کہ عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں, عمران خان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنا مرضی پریشر ہو وہ اپنے اعصاب ٹوٹنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو اگر نواز شریف ملک سے باہر جا کے اور اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ توڑ کر کے واپس آ سکتا ہے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو عمران خان بھی واپسی کر سکتا ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے اداسی کی بات کی ہے، خان صاحب نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں، تو یہ اداسی کی وجہ کیا لوگوں کا چھوڑ جانا ہے جو ان کے لیڈرز ہیں، یا پھر کارکنوں کا ان کے ارد گرد نہ ہونا ہے؟ کیا اس چیز نے دکھ پہنچایا خان صاحب؟ ساری چیزیں، کارکنوں کا نہ ہونا بھی اور ساتھیوں کا چھوڑ جانا بھی، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ کہ جو انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ عمران خان کے پالیسیوں سے نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑے، وہ ان کے بہت سارے اور مسائل ہیں، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. رو کے پارٹی چھوڑنا، یہ یہ دفعہ ہم نے دیکھا تاریخ. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو رو کے آپ پارٹی چھوڑی ہے نا، یہ آنسو پاکستان کی تاریخ سے آپ مٹا نہیں سکیں گے. یہ آنسو پاکستان کی تاریخ پہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اگر آپ اب اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کر کے عمران خان کو تنہا کر سکتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا مجھ پہ کوئی فتویٰ لگے، کوئی مولوی جو ہے فتویٰ لگائے. لیکن ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی اسی طرح لوگ جو تھے، جو حق کے اوپر چلنے والے تھے، اسی طرح انہی تکلیفوں سے گزرتے رہے. تو عمران خان ظاہر ہے اپنے دوستوں کے جانے سے اداس ہیں. انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری کا جانے کا مجھے بڑا دکھ ہے، اور باقی لوگوں کے لیے کسی کے لیے انہوں نے برا لفظ نہیں کہا. ایون یہاں تک کہ فیاض الحسن چوہان کا ذکر جب ہوا اور میں نے کہا کہ اس نے تو آپ پہ بہت الزام لگائے، تب بھی انہوں نے فیاض الحسن چوہان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں کل بڑا حیران ہوا ہوں اس بات سے کہ عمران خان نے جانے والے کسی ایک بندے کے اوپر کو برا لفظ نہیں کہا. ریحان خان کو بھی نہیں کہا. انہوں نے فواد چودھری کے لیے کہا کہ فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے لیے بہت محنت کی تھی، اسے ٹریبیوٹ دیا. اور انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کا کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ ایک ماں کے اوپر کیا گزر سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے جانے والوں کے لیے برا کوئی نہیں کہا. یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کل کی میرے لیے بڑی پازیٹیو بات تھی کہ خان ابھی بھی اخلاقی طور پہ اس جگہ کھڑا ہے جہاں بندہ وہ سنا ہے اس کو محبت دعائیں دیتی ہے، جو دل پہ چوٹ تو کھائے مگر گلہ نہ کرے. اس نے گلہ نہیں کیا کسی کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہاں ایک بات ضرور کی، انہوں نے کہا کہ اب میں واپسی کروں گا، جلد سرپرائز دوں گا، اور ودن ویکس میں آپ کو سرپرائز دوں گا. اچھا یہ تھوڑا سا مختصر بتائیے گا کہ یہ جو اداسی ہے، یہ اس کو ذہنی ٹارچر کہہ سکتے ہیں خان صاحب کو کیا جا رہا ہے اس آئسولیشن سے، جو خان صاحب کہتے ہیں مجھے آئسولیٹ کیا؟ دیکھو آئسولیشن کی تو حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو ضمانت دینے والا کوئی نہیں مل رہا، اور سیپر کو انہیں بلانا پڑ رہا ہے. آپ کسی شخص کے اعصاب کو کس سطح تک توڑ سکتے ہیں؟ ایک شخص جسے پتہ پوری عوام میرے ساتھ ہے، اور وہ ایک شخص جسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہ نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کے تقدیر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو پھر بھی اگر کھڑا ہوا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے تو یہ بڑی بات ہے. تو رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے رویوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کو توڑا گیا، کیا کچھ ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی پر بڑا مشکل وقت آیا، ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، ایک وقت تھا. پھر نواز شریف کے ساتھ. تو یہ ہمیشہ ایک ہی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ جو بھی اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کچل دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی یہ جو سیاست ہے ہماری ملک کی معیشت کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹا دو، اس کو چلا دو، اس کو بھگا دو، معیشت کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا. لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، نوجوان ہمارا اس کی سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ دوں. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس نے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک مایوسی کی فضا قائم کر دی ہے. دیکھیں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ جو اس کی کرنسی ہے وہ اتنی نہیں گری جتنی پاکستان کی بغیر ڈیفالٹ کیے گر گئی ہے. وہ اس لیے نہیں گری کہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ گرے ہوئے نہیں ہیں. ہماری بیسیکلی چونکہ ہم ایک منافق، دغا باز، حاسد، جھوٹے،
लालची, घटिया एक ऐसे कौम है जो अल्लाह का नाम फैशन के तौर पे लेते हैं और अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, और हम फैशन के तौर पे अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते। खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है हमने। तो ऐसी सोसाइटी का अंजाम यही होता है जो हो रहा है। हमसे पहले क्या नेक मुत्तकी कौमें नहीं आई? बहुत नेक थी, परहेज़गार थी, इबादत गुज़ार थी, लेकिन वो मुनाफिक थी, झूठ थी, वो सच को सच नहीं कह पाती थी, वो जो जालिम को ये नहीं कह सकती थी कि तुम जुल्म कर रहे हो, ठीक है ना, वो हक़ का साथ छोड़ गए थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम हक़ का साथ छोड़ चुके हैं, हम दौलत की हिर्स में पागल हो चुके हैं, हम लालची हैं, हम झूठे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम हासिद हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कौम का यही अंजाम होना है जो हमारा हो रहा है। ब्रेन ड्रेन जी जी इस सतह पे चला गया कि हमारे ज़हीन नौजवान जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर मुल्क छोड़ रहे। इस 1.5 साल के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत ने या किसी भी ज़िम्मेदार इदारे ने कितनी दफ़ा सेशन किया कौमी असम्बली का कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं। कितनी दफ़ा कौमी असम्बली में ये बात हुई कि महंगाई की वजूहात क्या हैं, कितनी दफ़ा बात ये हुई कि हम ये मुआशी क्राइसिस से कैसे निकल सकते। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, उनके जो टीमें हैं, कितनी दफ़ा इन लोगों ने पाकिस्तान के मसाइल पे गुफ्तगू की। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही इमरान खान, दोपहर को इमरान खान, शाम को इमरान खान, रात को इमरान खान, सोते हुए इमरान खान, हर बंदा इमरान खान ही इमरान खान किए जा रहा है। इस मुल्क के अंदर तौहीन पार्लियामेंट है, इस मुल्क में तौहीन फ़ौज है, इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत है, इस मुल्क में 24 करोड़ अवाम की तौहीन का कोई कानून नहीं है। 24 करोड़ अवाम भूखे मर जाएं, वो खून थूकते मर जाएं, उनके बच्चों को का कोई फ्यूचर ना हो, उन्हें रोटी ना मिले, उन्हें इज़्ज़त ना मिले, उन्हें हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई ना मिले, उनका कोई एहतराम नहीं है। क्या वो इस रियासत पाकिस्तान जो आईन पाकिस्तान है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता? क्या सिर्फ पार्लियामेंट को देता है? क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को देता है? क्या सिर्फ अदलिया को देता है? तो फिर जिस मुल्क के अंदर जो रहने वालों की इज़्ज़त एहतराम ख़त्म हो जाती है तो खाकम बदन अल्लाह मेरे मुंह में खाक। क्या पाकिस्तान पहले 2 हिस्से नहीं हुआ? पाकिस्तान को पहले हमारे इन रवैयों ने 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये कुछ नहीं सोचने पे तैयार। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम मीडिया पे देखें तो हमें यही बयानिया नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो रेत की दीवार साबित हुई है और पीपल्स पार्टी नून लीग ने बड़ी जेलें काटी हैं, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट सकते हैं। इसमें हकीकत है या पीछे कुछ और सच है जो हम नहीं देख पा रहे या बताया नहीं जा रहा? बात यह है कि एक मिथ ये बन रही है कि देखें जी उन्होंने इतनी जेलें भुगती और ये तो एक दिन की जेल के ऊपर जाके रोने लगते हैं। जी जी। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसने अदालतों के जुल्म सहे। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब छोटी सी थी तो उन्हें हैदराबाद जेल और इधर उधर काटकोठरियों में फेंक दिया जाता था। इतने बड़े दाने हो जाते थे उनके, ठीक है। उनके कमरे में जान के चूहे छोड़ दिए जाते थे, छिपकलियाँ छोड़ दी जाती थी। बीबी शहीद ने उन तमाम मजालिम का मुकाबला किया और उन्होंने उफ़ तक नहीं की। 10 साल वो बिलावल को इस गोद में और बख्तावर को इस गोद में बिठा के वो जरदारी से मिलने जाती थी, फुटपाथों पे बैठी रहती थी। उन्होंने उफ़ तक नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो चमक है, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये नवाज़ शरीफ के लिए अदालतों की जो चमक है, मैं समझती हूँ कि ये कहाँ से आती है।
اس دور میں بھی عدالتیں نواز شریف کو گود میں لے کے تھیری میں گاواں جگنی گاتی تھیں، ٹھیک ہے. اور اب آ جائیں اس دور کی طرف. یہ جو ایک میتھ ہے نا کہ جی ان سے تو ایک دن کی جیل برداشت نہیں ہوتی، ہمارے لیڈروں نے دیکھو کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جیل میں اے سی لگا نواز شریف کے لیے، اس سے پہلے کوئی وہ مثال نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے ان کے گھر سے بیڈ گیا تھا جیل میں، جس بیڈ پہ وہ سوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس بارک میں تھے اس میں تالا نہیں لگتا تھا، وہ کھلی رہتی تھی، اور وہاں پہ دنیا بھر کی آسائشیں موجود تھیں. نیب کی کسٹڈی کے اندر اے سی بھی لگے ہوئے تھے، کچن بھی تھے، جیل میں اے سی لگا ہوا تھا، اور سامنے ایک کوٹھی کرائے پہ لی گئی تھی نواز شریف صاحب کے لیے جہاں سے کھانا پک کے جاتا تھا. آپ کیا باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ مریم نے جیل کاٹی اور حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کے وہ سیل میں چینی پھینک دی جاتی تھی تاکہ چونٹیاں اور وہ سو نہیں سکتے تھے. یار ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہو. میں نے تو وہ باتیں کی ہیں جو فیکٹس پہ ہیں جن کی تردید نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر کیا ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ عدالتیں 5 دفعہ ان کی ضمانت لیں اور آپ 5 دفعہ ضمانت کے باوجود اڈیالہ جیل میں ڈال دیں؟ ٹھیک ہے. کیا ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ مائیں روتے ہوئے کہیں کہ میرے بچوں کا مجھے نہیں پتہ چل رہا اس لیے میں پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہوں؟ کیا ان کے دور میں کسی ماں نے یہ کہا تھا، 70 سالہ ماں نے جسے 4 دفعہ جیل میں ڈالا گیا ہو، کہ مجھے میری بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی؟ کیا ویڈیو دکھائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے. کیا ان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ مسرت جمشید کہہ کہ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، ملکہ کہے میرا بیٹا بیمار رہتا ہے؟ کیا ان کے دور میں بھی پارٹی چھوڑنے کے لیے اس طرح کے پریشر ڈالے گئے تھے؟ کیا ان کے دور میں بھی پارٹی چھوڑنے والوں نے اس طرح ہی آنسو بہائے تھے، تکلیف کا اظہار کیا تھا؟ کیا کرتے ہیں. بس یہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے. مجھے بڑی مایوسی ہے، میں تو بس یہ کہہ سکتا ہوں. اور میری بات یہ یاد رکھیے گا، یہ ریکارڈ کر کے رکھیے گا کہ یہ جو ٹریپ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بنایا ہے نا، یہ ان کے گلے میں پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا، یہ ریپیٹ کر کے چلائیے گا کہ سارا نے کہا تھا کہ یہ سب فوجی عدالتوں میں پیش ہوں گے، ان سب کو ایک ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، ان سب کو انہی حالات سے گزرنا پڑے گا، اور ان کو کے ساتھ جو ہوگی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور عمران کے ساتھ جو بھی ہو، عمران خان ایک ہسٹری بنا چکا ہے. اگر یہ اسے مار دیں گے تو عمران خان کا مقبرہ ذوالفقار علی بھٹو کے مقبرے سے بڑا ہوگا. اچھا، میرا سر آخری سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کی اب کوئی صلح ہوگی، اور اب دوسرا کیا دوبارہ سے ہم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھیں گے؟ آپ کی آبزرویشن انالیسس کیا ہے؟ پاکستان نا انہونیوں کا ملک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ ہو جاتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ 4 سال پہلے جب عدالتوں کو مطلوب ہوا تو وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ بیٹھ کے ملک سے بھاگ گیا. 4 سال وہ اشتہاری رہا. 4 سال بعد وہی بندہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آیا اور وزیر خزانہ ہو گیا. آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک بندے پہ عدالت میں پیش ہوا کہ جی آپ پہ فرد جرم لگ رہی ہے $16 ارب کی منی لانڈرنگ کی، $16 ارب کی؟ تو جج کہتا ہے یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ پنجابی کہنا ککرے پہ گئے وہ اکھاں نا، تو کہنا میرے تو پڑھیا نہیں جا رہا. چلے اگلی سماعت پہ دیکھتے ہیں، فرد جرم نہیں لگی. اگلی سماعت پہ جج صاحب آئے، انہوں نے کہا جی وہ صحیح والی فوٹو اسٹیٹ نکالی. حالانکہ جب آپ سے فوٹو اسٹیٹ نہیں پڑھی جا رہی تھی آپ کہتے دوسری لے. اب تو فوٹو اسٹیٹ رہی نہیں، اب تو اسکین کاپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا جی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو وزیر اعظم بن گئے. تو جج صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ساڈا سلام ہے انہوں نے. تو پاکستان میں، دنیا میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ جو یہ 24 کروڑ لوگ مر رہے ہیں بھوکے ننگے، ان کے لیے کسی نے کہا ہے کہ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ انہونیوں کا ملک ہے. میرا یقین ہے کہ عمران خان واپسی کرے گا اور بڑی تگڑی واپسی کرے گا. وہ جو اسعد رفیق نے کہا تھا یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا، یہ وہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان آیا تو وہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا. یہ خوف ہے. میں نے تو خان صاحب سے کہا تھا یہ خوف ختم کر دیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں.
لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹرک پہ لکھا ہوتا ہے کہ زندہ کا سونے کھاتے آپ بڑا ضدی ہے تو وہ اس کے لکھا ہوا ہے ماتھے پہ. اب میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا انالیسس بھی دے رہے تھے, اور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات میں کیا دیکھا, بڑی دل کی باتیں آج انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.